لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي العربي الرشي المكي المدني الأبتهي التهامي مولانا أبي القاسم محمد وعليه الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم ومنكر عصمتهم أجمعين من يومنا هذا إلى صباح يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أوصيكم عباد الله نفسی بتقوى اللہ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک وتعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم لإلاف قریش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ صلوات مومنین کرام، سب سے پہلے یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ عبادت کی جو روح ہے اسے تقوی الہی کہا جاتا ہے۔ اس کی نصیحت اور وصیت دونوں اپنے لیے کرنا چاہتا ہوں پہلے مرحلے میں، اور اس کے بعد تمام حاضرین سے التماس، ریکویسٹ اور گزارش ہے کہ وہ تقوی الہی کے ذریعے سے اپنی عبادتوں کو جلا بخشیں، کیونکہ تقوی اگر عبادت میں نہیں ہے تو کوئی عبادت قبول نہیں کی جائے گی۔ اور اس کی دلیل خود قرآن کی آیت ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہو رہا ہے کہ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ متقین کے اعمال کو قبول کرتا ہے۔ اگر تقوی نہیں ہے تو تمہاری نماز بھی قابل قبول نہیں ہے، تمہاری عبادتیں بھی قابل قبول نہیں ہے۔ شرط قبولیت اعمال تقوی الہی ہے،
انما یتقبل اللہ من المتقین۔ آئیے مومنین، آپ جیسا کہ جانتے ہیں کہ خطبہ جمعہ میں قرآن کریم کے چھوٹے چھوٹے سوروں کی تفسیر بیان کی جا رہی ہے۔ کسی کو یاد ہے کہ اس سے پہلے جس سورے کی تفسیر بیان کی تھی وہ کون سا سورہ ہے؟ سورہ فیل۔ سورہ فیل کے بارے میں گفتگو ہوئی تھی اور ہم نے بتایا تھا کہ ابرہہ کون تھا اور کعبے کو ڈھانے کے لیے، منہدم کرنے کے لیے وہ کیوں آیا تھا، اور اللہ نے اپنے گھر کی حفاظت کیسے کی۔ اس کو میں ریپیٹ نہیں کروں گا، لیکن ایک عجیب بات آج کہنے جا رہا ہوں، میری طرف متوجہ رہیں گے تو انشاءاللہ آپ تک میسج پہنچے گا۔ بہت ہی اہم بات ہے۔ آپ سے کوئی پوچھے کہ قرآن میں کتنے سورے ہیں تو کیا بتائیے گا؟ قرآن کریم میں کل سورے کتنے ہیں؟ 114 ہیں، بالکل صحیح ہے، 114 قرآن کریم میں سورے ہیں۔ لیکن ایک عجیب بات یہ ہے کہ دو سورے ایسے ہیں کہ جو دو مل کر ایک ہوتے ہیں، یعنی دونوں ایک دوسرے کے لیے مکمل ہیں۔ مکمل یعنی کامل کرنے والے۔ وہ دو سورے کون ہیں؟ ایک تو سورہ فیل اور سورہ قریش، اور دوسرے دو سورے جو ہیں سورہ ضحیٰ اور سورہ علم نشرح۔ کیا مطلب ہوا؟ آپ سے کوئی پوچھے کہ نماز میں آپ پہلی اور دوسری رکعت میں سورہ علم کے بعد ایک سورہ آپ کو پڑھنا ہے، یہی مسئلہ ہے نا دلبر بھائی، ہے کہ آپ کو پہلی اور دوسری رکعت میں سورہ علم کے بعد کیا کرنا ہے؟ ایک مکمل سورہ پڑھنا ہے۔ یعنی کیا مقصد؟ اگر کسی نے جان بوجھ کر پہلی اور دوسری رکعت میں سورہ مکمل نہیں پڑھا تو کیا اس کی نماز صحیح ہوگی؟ نہیں صحیح ہوگی نا۔ یعنی مثال کے طور پہ انا انزلنا کی 3 آیتیں پڑھ کے چھوڑ دیا جان کے، تو یہ صحیح کام کیا اس نے؟ غلط کام کیا نا۔ کیوں؟ اس لیے کہ سورہ اس نے ناقص پڑھا، انکمپلیٹ پڑھا ہے۔ بالکل اسی طرح سے اگر کوئی سورہ الحم کے بعد صرف سورہ فیل کی تلاوت کرتا ہے، متوجہ رہے، بہت امپورٹنٹ بات کر رہا ہوں، صرف سورہ فیل کی تلاوت کرتا ہے پہلی اور دوسری رکعت میں سورہ الحم کے بعد، گویا اس نے انکمپلیٹ سورہ پڑھا ہے عزیزو۔ یعنی کیا مقصد؟ یعنی ابھی جو ہے آدھا سورہ سمجھ لیجئے اس نے پڑھا ہے۔ سورہ فیل کی اگر تلاوت کی ہے تو کیا ہوگا؟ مکمل کیسے ہوگا؟ کہ سورہ فیل کے ساتھ ساتھ سورہ قریش کو بھی پڑھنا ہے آپ کو۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ سورہ فیل اور سورہ قریش دونوں پڑھنا ہوگا۔ اگر کبھی آپ کا دل چاہ رہا ہے سورہ فیل پڑھنے کا، پڑھیے، کوئی منع نہیں کر رہا ہے آپ کو، لیکن ضروری کیا ہے کہ سورہ فیل کے ساتھ پہلے سورہ فیل پڑھنا ہے، پھر سورہ قریش کی تلاوت کرنی ہے۔ ایسے ہی سورہ ضحیٰ اور علم نشرح اس کے بارے میں انشاءاللہ آگے ہم بتائیں گے۔ فی الحال یاد رکھیے گا کیوں ایسا ہے۔ اس لیے ایسا ہے کہ یہ سورہ فیل اور سورہ قریش جو ہے دونوں آپس میں جڑے ہوئے ہیں، انہیں آپ کٹ نہیں کر سکتے، کاٹ نہیں سکتے، الگ نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ دونوں مل کر جو ہے ایک مانے جاتے ہیں۔ دیکھنے میں دو ہیں لیکن حقیقت میں کیا ہے؟ ایک ہے۔ تاج صاحب کون کون دو سورے ہیں؟ وہ سورہ فیل اور سورہ قریش۔ سورہ فیل کے بارے میں بیان کر دیا ہم نے آپ کی خدمت میں، ہے نا۔ اب آئیے سورہ قریش کے بارے میں۔ قریش جو ہے یہ ایک قبیلے کا نام ہے، ہم سب جانتے ہیں، ہے نا۔ پیغمبر اسلام کس قبیلے سے تعلق رکھتے تھے؟ قبیلے قریش سے رکھتے تھے۔ اگرچہ یہ پیغمبر کا ہی قبیلہ تھا
لیکن سب سے زیادہ اذیت اگر کسی قبیلے نے پہنچائی ہے پیغمبر کو تو وہ قبیلہ قریش نے ہے۔ بڑی مشکل بات ہے، یاد رکھیے گا، اپنے جو ہے ہر جگہ پرابلم کریٹ کرتے ہیں۔ آج دین اسلام کو سب سے زیادہ، دین اسلام کو جو تکلیف پہنچ رہی ہے وہ غیروں سے نہیں پہنچ رہی ہے، اپنوں سے پہنچ رہی ہے۔ اگر 57 ملک ایک ہو جائیں تو یہ جو بڑے بڑے ملک بنے اپنے کو طاقتور بس شو کر رہے ہیں، یہ سب کے سب جو ہیں مسلمانوں کے قدموں پر اپنی پیشانی رکھتے ہوئے نظر آئیں گے۔ لیکن ہم کیا ہیں، خود جو ہے آپس میں ایک نہیں ہے، ایک دوسرے کو کاٹ کر رہے ہیں۔ تو قبیلہ قریش اگرچہ پیغمبر کا قبیلہ تھا، پیغمبر کے القاب میں سے ایک لقب جانتے ہیں کیا ہے؟ قریشی، بہت سے لوگ قرشی بھی کہتے ہیں، ہے نا؟ تو پیغمبر کے القاب میں سے ایک لقب، پیغمبر مکی ہیں، پیغمبر مدنی ہیں، اور پیغمبر کیا ہیں؟ قریشی ہیں۔ تو یہ جو ہے قریش، جانتے قریش کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ بھی سن لیجیے، بات آ گئی ہے ذہن میں۔ تو قریش جو ہے سمندر کے ایک بہت بڑے جانور کا نام ہے جو چھوٹی چھوٹی مچھلیوں کو کھا جایا کرتا ہے۔ یہ قریش کا ایک لفظی ترجمہ ہے۔ اور یہ قریش اس زمانے میں جو ہے وہ پاورفل تھے، طاقتور تھے۔ اب آئیے، اتنی بات ذہن میں آ گئی نا، میں ترجمہ کر رہا ہوں، تفسیر بیان کر رہا ہوں، اب انشاءاللہ آپ تک ایک بات پہنچے گی۔ لإلاف قریش إلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، شتاء لفظ، شتاء نہیں ہے، رحلۃ الشتاء والصیف۔ کیا کہہ رہا ہے خدا؟ لإلاف قریش۔ اصل میں کیا ہے، یہ سورہ پہلے والے سورے سے جڑا ہوا ہے۔ اللہ نے کیا کیا؟ ان پر عذاب نازل کیا۔ کس پہ عذاب نازل کیا؟ ابرہہ کے اوپر۔ جو ابرہہ پہ عذاب نازل کیا تو اس کا فائدہ کیا ملا؟ لإلاف قریش إلافہم رحلۃ الشتاء والصیف۔ اللہ کہتا ہے دیکھو، تم کو تمہاری اگر ہم مدد نہ کرتے، مدد کیسے کی ہے مجھے جلدی بتائیے؟ ابرہے کو ختم کر کے، ابرہے کو تباہ کر کے، اس کے لشکر کو ختم کر کے، تو کیا ہوا؟ لإلاف قریش إلافہم۔ تو ہوا یہ کہ اللہ نے مانوس کر دیا۔ ایلاف کہتے ہیں الفت کو، ایلاف کہتے ہیں انسیت کو۔ لإلاف قریش، قریش کو کیا کیا؟ مانوس کر دیا۔ إلافہم، ان کی جو محبت تھی، رحلۃ الشتاء والصیف، کہ وہ کیا کریں؟ وہ گرمی میں اور سردی میں سفر کر سکیں۔ کیا مطلب ہوا؟ یہ بہت توجہ کیجیے گا، اس لیے کہتے ہیں نا قرآن، جو کہتے ہیں ہمارے لیے قرآن کافی ہے، تنہا قرآن کافی نہیں ہے، قرآن کافی ہے، اہل بیت کے ساتھ کافی ہے۔ عزیزوں غور کریں میں کیا کہہ رہا ہوں، قرآن بالکل کافی ہے، کیوں نہیں کافی ہوگا ہمارے لیے، لیکن جو کافی کرنے والا ہے وہ ساتھ میں ہونا چاہیے۔ اب آپ جانتے ہیں عزیزوں، یہ جو ہے سردی میں یمن کی مسافرت کرتے تھے۔ کون لوگ؟ یہ قبیلہ قریش جو ہے سردی میں یمن اور گرمی میں شام۔ توجہ کر رہے ہیں نا؟ یہ جو ہے کیا چکر ہے میں آپ کو بتا دوں۔ پروردگار ایک احسان جتا رہا ہے، تھوڑا اس کو کم کر دیجیے۔ پروردگار ایک احسان جتا رہا ہے۔ کیا کہہ رہا ہے کہ دیکھو، کعبے کو ہم نے بچایا، کعبے پر ایک حملہ آور آیا، اس نے کعبے کو گرانے کا منصوبہ بنایا، ہم نے جو ہے اس کو تباہ و برباد کر دیا۔ اس کا فائدہ یہ ملا کہ پورے علاقے میں مکے کے اطراف یمن، اور کیا نام لیا دوسرا؟ شام،
یہ ذہن میں رکھیے، کسی سے پوچھ سکتا ہوں سوال میں، یمن اور شام، یہ تم کو فائدہ کیا ملا کہ تم شام جو ہے وہ کب گرمی میں تم نے شام کا سفر کیا اور سردی میں کہاں کا سفر کیا؟ یمن کا سفر کیا۔ جب تم یہ سفر کی ضرورت کیسے پڑ گئی تم کو؟ یعنی تم لوگ کعبے کی چونکہ رکھوالی کرتے ہو اللہ ظاہر، بھئی یہی لوگ تو کعبے کی دیکھ بھال کرتے تھے نا، قبیلے قریش کے اندر میں کعبہ تھا، تو جب یہ لوگ سفر کرنے کے لیے یمن جاتے تھے اور سیریا جاتے تھے تو ان کی عزت ہوتی تھی، ہٹو بچو ہٹو، کعبے کے محافظین آ رہے ہیں، وہ کعبے کے محافظین آ رہے ہیں کہ جس کو بچانے کے لیے اللہ نے خود جو ہے اس کی حفاظت کی ہے۔ عزیزو، عظمت بڑی نا ہے نا، بہت بڑا نام ہو گیا۔ لہذا یہ جو تمہاری عزت بڑی ہے کعبے کی وجہ سے، گھر کی وجہ سے تمہاری جو ہے عزت ہم نے بڑھا دی ہے۔ لإلاف قریش إلافهم رحلة الشتاء والصيف، ہم نے یہ جب اتنا کچھ تم کو کر دیا تو فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، تو اب اس گھر کی وجہ سے، گھر یعنی بولیے کون ہے؟ کعبہ ہے نا، اس گھر کی وجہ سے اللہ نے تمہیں عزت دی ہے، تو جب گھر کی وجہ سے عزت دی ہے تو اب تمہارا وظیفہ یہ ہے کہ اس گھر کا جو پروردگار ہے اس کی عبادت کرو، جو وہ خدا نہیں جو گھر کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، اس خدا کی عبادت کرو جو گھر کا مالک ہے۔ عزیزو، جو گھر کے اندر موجود ہے ان کے لیے جو ہے یہ 360 تم نے بنا رکھے ہیں، اس کی کیا عبادت کر رہے ہو؟ بلکہ جو گھر کا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، اس گھر کے رب کی عبادت کرو۔ اچھا، اور اس کی خاصیت کیا ہے اس خدا کی؟ اب خدا اپنے کو پہچانوا رہا ہے، بڑی عجیب بات ہے، کہتا ہے الذی، خدا وہ ہے کہ جس نے کیا کیا کہ تم کو، اللہ نے کیا کیا؟ تمہیں دو چیزیں عطا کی، ایک بھوک سے نجات دی اور ایک کیا کیا؟ تم کو جو ہے وہ خوف سے نجات دی۔ یہ کیا چیز ہے؟ اس سے مجھے 5-7 منٹ بولنا ہے، اور آج کا خطبہ جو ہے در حقیقت اسی ایک آیت کے اوپر منحصر ہوگا، اور وہ کیا ہے؟ الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، خدا نے تم کو دو چیزیں عطا کی ہیں، اسے آپ بہت زیادہ ہلکے میں نہیں لیجئے گا۔ اطعمہم من جوع، تم بھوکے مر رہے تھے، تمہاری مالی حالت بہت خراب تھی، تم فقر و فاقہ میں مبتلا تھے، لیکن جب کعبے کی عظمت میں اضافہ ہوا تو تمہاری عظمت میں بھی اضافہ ہو گیا، اور لوگ جو ہے کعبے کے لیے جوق در جوق جو ہے وہ کعبے کے لیے کیا ہے، لوگ آنے لگے۔ جانتے ہیں کیا خدا کیا کہنا چاہتا ہے؟ جب کعبے کی حفاظت کی گئی، جب کعبے کو اللہ نے بچایا تو کعبے کی عظمت میں اضافہ ہو گیا، تو لوگ دو طرح سے لوگ آنے لگے، لوگ جو ہیں کعبے میں آنے لگے اور ان کا بزنس جو ہے آگے بڑھ گیا۔ جب بزنس آگے بڑھا تو وہ جو خوف، جو فقر تھا، جو غربت تھی، وہ سب کی سب کیا ہو گئی؟ چلی گئی۔ اس کے بعد وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ، اور تمہیں جو ہے پیس عطا کیا، تمہیں امن عطا کیا اللہ نے۔ اللہ کہنا چاہتا ہے کسی انسان کو بھی، کسی قوم کو بھی اگر دو چیزیں مل جائیں، ایک پیس مل جائے اور اس کی مالی حالت اچھی ہو جائے تو وہ قوم ترقی کیا کرتی ہے عزیزوں، وہ قوم آگے بڑھتی ہے۔ آپ دیکھیے یہ دو چیزیں بہت اہم ہیں، ایک فقر و فاقہ، غربت، اور دوسری چیز کیا ہے؟ وہ امنیت، پیس۔ ایک حدیث سن لیجئے پیغمبر کی، فرماتے ہیں پیغمبر اسلام کہ کاد الفقر ان یکون کفرا، یہ حدیث ذہن میں رکھیے گا، کاد الفقر ان یکون کفرا، کہ فقر جو ہے، غریبی جو ہے
وہ انسان کو کافر بنا دیا کرتی ہے۔ بات سمجھے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اس کے ڈیپ میں آپ گئے، گہرائی میں اترے؟ ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ بہت سے جرائم جو ہیں وہ فقیری اور غربت کی بنیاد پہ ہوتے ہیں۔ انسان چوری کر رہا ہے غربت کی بنیاد پہ، کسی کا حق مامال کر رہا ہے غربت کی بنیاد۔ کاد الفقر ان یکون کفرا، تو فقر کو اللہ نے کیا کہا کہ ہم نے تم سے دور کر دیا ہے۔ جب ہم نے فقر سے تمہیں دور کیا، اور کیا، وآمنہم من خوف، اور ہم نے تمہیں پیس عطا کی ہے۔ تو اب تمہارا وظیفہ یہ ہوتا ہے کہ دو اہم نعمتیں ہیں جو کائنات میں اس سے بڑی کوئی نعمت ممکن ہی نہیں ہے، وہ نعمت اے قبیلہ قریش ہم نے تمہیں دی ہے، تو تمہارا وظیفہ یہ ہے کہ اس نعمت کا شکریہ ادا کرو، اور شکریہ اس طرح سے ادا نہ کرو کہ جو گھر کے اندر موجود ہیں ان کی پوجا کرو، بلکہ جو گھر کا مالک ہے اس کی عبادت کرو۔ وظیفہ جو گھر کا مالک ہے اس کی عبادت کرو، یہ ہے شکرانہ۔ لہذا یاد رکھو، اگر تم نے جو ہے یہی صورتحال جاری رکھی اور ہماری عبادت کی، لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ دیکھو، اگر تم نے شکریہ ادا کیا ہے، شکر ادا کیا ہے، تو ہم نعمتوں میں اضافہ کریں گے۔ پروردگار مسلمانوں کو نعمتیں دے رہا ہے، لیکن مسلمان ہے کہ جو شکر خدا ادا نہیں کر رہا ہے۔ آج سب سے بڑی نعمت جو اس دنیا میں پائی جاتی ہے، آپ جانتے ہیں کیا ہے؟ سب سے بڑی نعمت اگر آپ سے کوئی پوچھے کیا بتائیں گے؟ سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ بلیک گولڈ ہے۔ بلیک گولڈ کو جانتا ہے کیا ہے؟ تیل، ماشاءاللہ۔ یہ جو کروڈ آئل ہے، یہ جو کروڈ آئل، جب تیل جو ہے اندر ہوتا ہے زمین کے تو اس کا نام ہے کروڈ آئل۔ یہ جو کروڈ آئل ہے یہ بلیک گولڈ ہے۔ اللہ نے اتنی بڑی نعمت انہیں عطا کی ہے کہ اگر یہ چاہیں تو اسی نعمت کے ذریعے سے پوری دنیا کو اپنے قبضے میں لے سکتے ہیں۔ صرف امریکہ سے یہ کہہ دیں، صرف اسرائیل سے یہ کہہ دیں کہ اگر دیکھو، اگر تم نے یہ کیا اور یہ ظلم تب تک جاری رکھا اگر تم نے، تو ہم تمہارا تیل بند کر دیں گے۔ یاد رکھیے گا، ایک چھوٹی سی پسٹل بھی چلانے کی ان کی ہمت نہیں ہوگی۔ لیکن آج ہمارے بھائیوں پر ظلم اس لیے ہو رہا ہے کہ مسلمان خواب غفلت میں پڑا ہوا ہے، مسلمان بیدار نہیں ہے۔ یہ ظلم اس بنیاد پہ ہو رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے ہم نے تمہیں نعمتوں سے نوازا تھا، لیکن تم ہو جو ہمیں بھولے ہوئے ہو۔ یاد رکھو، جس طرح سے تم مجھے بھولے ہوئے ہو، اگر ہم تمہیں بھول جائیں گے تو تمہارا جینا مشکل ہو جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔